ذکر قلبی مل جائے تو کیا مشکلات مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ آج اس پہ بات کریں گے کہ ذکر قلبی جب انسان کو حاصل ہو جائے، جب قلب آپ کا جاری ہو جائے تو اس کے بعد کیا واقع پریشانی آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر قلبی کے بعد ہمارے اوپر مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں۔ جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کو کہوں گا کہ ویڈیو کو پورا سنیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پورا سننے کے بعد اگر اچھا لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ٹاپک ذکر قلبی ہے۔ ذکر قلبی قلب کا ذکر ہے۔ قلبی ایک لطیفہ ہے۔ جب ذکر قلبی حاصل ہوتا ہے تو کیا واقعی مصیبتیں آتی ہیں؟ دیکھیے سامعین، ذکر قلبی کا مطلب ہے کہ آپ کا دل اللہ 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 کرنے لگے، چاہے آپ خود اپنی کنسنٹریشن اپنے دل کی طرف لے آئیں یا نہ لے آئیں، آپ کا دل 24 گھنٹے دھڑکتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ اللہ کرتا رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ واحد جسم کا ایک آرگن ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب پیٹ میں ہوتا ہے تو جب دل بنتی ہے، اس وقت سے لے کر مرنے تک یہ دل 1 منٹ میں 70-80 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اور ذکر قلبی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جب ذکر قلبی اگر کسی کو عطا ہو جاتا ہے، جب کسی کا دل اللہ 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 کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی جسم پورا مٹی میں مل جاتا، کیڑے کھا جاتے سب کچھ، لیکن قلب منور ہو جاتا ہے، منیر ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی قیامت تک دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب کو قرآن میں بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قلب کو سیاہ قلب والے بھی بتائے گئے کہ قلب پہ ان کو اسٹیمپ مہر لگ گئی، اور ایسے بھی ہیں جن کا قلب منیر ہے، منیب ہے، روشن ہے۔ تو ذکر قلبی والے ہمیشہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہر سلاسل میں مرشد اپنے مرید کو ایک ذکر دیتا ہے، جو زیادہ تر جو غالب ذکر ہوتا ہے وہ یا اللہ کا ذکر ہے، یا اللہ 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 کا ذکر، اللہ کا خاص نام، اسم اعظم کا ذکر دیا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ مرشد اپنے مرید کو تاکید کرتا ہے اپنے سامنے بٹھا کے کہ اپنی دل کی دھڑکن کو محسوس کرو اور اللہ 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 کہتے رہو، اور جب کہتے ہو اللہ 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 تو دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کو ملاؤ، اور ایسے فیل کرو کہ یہ دل کی دھڑکن سے جو دھک 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 آواز نکلتا ہے، یہ دھک دھک کی آواز کنورٹ ہو جائے اللہ 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 اللہ۔ جب آپ کے دل کی دھڑکن کی آواز اللہ اللہ میں کنورٹ ہو جائے گی، اور شعوری اور لاشعوری، مطلب جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے، آپ کا دل کی دھڑکن جب اللہ اللہ کرتی رہے اور کوئی ہلکی سی گرمی دل کی طرف محسوس ہو، اور جو آپ کا سینہ ہے اس میں جو سینے کے اوپر کی طرف، جو دل کے تھوڑا اوپر کی طرف اگر تھوڑی گرمی محسوس ہو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مرید ہیں جن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ
اللہ اللہ کرتے ہیں ان کا قلب جاری ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں سے تھوڑی اس کا جو گوشت ہے وہ بھی ہلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہمارے اللہ کا نام لینے سے ہمارے جسم کے حصے ایسے گواہی دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ نشانی ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی 60,000، کوئی 70,000، کوئی 80,000 مرتبہ جب ذکر اللہ کر لے دل کی دھڑکن کے ساتھ، قلبی ذکر، تو خود بخود قلب جاری ہو جاتا ہے۔ اب قلب جاری ہونے کے بعد کیا مصیبتیں آتی ہیں؟ بات تو یہ ہے، قلب جاری ہونے کے بعد سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے، کیونکہ شیطان وار کرے گا، جب بھی آپ روحانیت پہ آئیں گے شیطان آپ کو نہیں چھوڑے گا، پھر آپ کو وسوسے آئیں گے کہ میں کوئی اور ذکر کیسے کروں۔ پہلی پریشانی یہ آئے گی کہ میں دوسرا ذکر یا دوسرا لطیفہ کیسے ایکٹیو کروں، یہ تو چل رہا ہے، میرا دھیان ادھر ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں آپ دو پریشانی آئیں گی۔ پہلی یہ کہ آپ کو وسوسے آئیں گے، شیطان آپ کے پیچھے آئے گا، رجتیں آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے، عجیب عجیب مخلوق نظر آئیں گی آپ کو، ذہن میں عجیب وسوسے آئیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی سائیکولوجیکل ایشو تو میرے ساتھ نہیں ہو گیا، میں کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، اس قسم کی چیزیں، یا میں یہ کیا کر رہا ہوں، صرف نام جپنے سے کیا ہوگا، مختلف جو شیطانی عمل، رجتیں، یہ سب چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے۔ دوسرا، انسان اس چیز پہ، دوسری مصیبت، انسان اس چیز پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اس کے بعد اب کون سا دوسرا ذکر کروں۔ میں اپنا مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس جن کے ذکر جاری ہو گئے قلبی، وہ لوگ میرے پاس آئے، مجھے کہا کہ اب ہم دوسرا ذکر کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دوسرا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جیسے ہمارا ذکر جو ہم کر رہے تھے قلبی، وہ جاری تھا، وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ فی الوقت آپ کو فیل ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ سارے 6 کے 6 لطائف، اپنے 7 لطائف، 7 لطائف آپ اپنے جاری کر سکتے ہیں، اور وہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کام کرے گا۔ ہر آرگن اپنی اپنی جگہ کام کرتا ہے، جیسے جسم کے آرگن ہے، دل، پھیپھڑے، کڈنی، لیور، یہ سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو روحانی آرگن ہیں، جسے ہم لطائف کہتے ہیں، نفس، قلب، خفی، سر، اخفا، سلطان اذکار، یہ سارے جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں گے۔ اس پہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پریشانی ہوگی، کیونکہ پھر ملٹی ٹاسکنگ ہو جائے گا ایک ہی وقت میں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب کوئی کسی کامل مرشد کے انڈر بیٹھ کے آپ کو وہ ایک ایک چیزوں کو آپ کو سکھائے گا، تو پھر وہ مشکلاتیں جو ہے وہ آپ کی ختم ہوگی۔ پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اب صحیح کام کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے اکیلے بیٹھنے سے اور ایک استاد یا مرشد کامل جب مل جائے اس کے ساتھ بیٹھنے سے، جب ذکر قلبی جاری ہو جائے تو دوسرے ذکر کے لیے جو پریشانیاں وہ بھی ختم ہوتی ہیں۔ رجتوں کا بھی معاملہ وہ خود حصار کر لیتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے مرشد، اور وہ حصار آپ کے بڑے کام کا ہوتا ہے، کیونکہ اس حصار سے آپ کو بہت ساری جو رجتیں ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سب چیزوں سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ بچ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ذکر قلبی ایک بہت بڑا مقام ہے روحانیت میں، صوفیزم میں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے بعد جو مصیبتیں ہیں، ایک تو حاصل کیسے کریں وہ بھی میں نے اسی میں کوشش کی، بتا دیا، اور اس کے بعد جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس پہ بھی ہم نے اچھا خاصا ڈسکشن کی ہے۔ میں اگر کوئی بھی ایسی چیز آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا ہو جسے بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا واضح نہ ہوئی ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں، دل کھول کے سوال کریں،
میرے اس چینل پہ آئیں، ڈسکس کریں. یہ فورم بالکل اوپن فورم ہے، کوئی آپ کو رکے گا نہیں. اپنے دل کی بات ضرور کریں. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے، کوئی تنقید کی بات ہے، کوئی امپرومنٹ کی بات ہے، آپ ضرور کریں. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.